اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 14 اپریل کو جو کام رک گیا تھا، یعنی کہ جو 2 رکنی جج نے شہباز شریف کی ضمانت لے کے اور ایک جج نے پھر وہ اس سے انحراف کہہ رہے ہیں، ڈسینٹنگ نوٹ کہہ رہے، جو بھی کہنا ہے وہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے 3 رکنی ایک ریفری بینچ کہہ لیں بنا دیا، اور اس بینچ نے فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ وہی فیصلہ ہے جو 14 تاریخ کو پہلے دن آیا تھا کہ 50 لاکھ کے 2 مچلقوں کے عرض ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم یہ بینچ نے آج ان کی ضمانت لی ہے، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالصتاً ایک ڈیو پروسیس ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ جو 14 اپریل کو ہوا تھا وہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سیاست ہے، اور خصوصاً ہم جیسے ممالک جو ہیں جہاں پر نہ ابھی تک سیاست جو ہے اصولی سیاست وہ اپنی جڑ پکڑ سکی ہے، اخلاقیات والی سیاست جو ہوتی ہے وہ اپنی جڑ پکڑ سکی ہے۔ ویسے تو خیر یہ بھی ایک ریلیونٹ ٹرم ہے کہ اخلاقیات کے نام کی کوئی سیاست ہوتی ہے، سیاست کی اخلاقیات خیر اپنی ہوتی ہیں اور ہر معاشرے کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ بہرحال تو اس میں مطلب یہ کہ وہ نہیں، وہ بس 2 ججوں میں اتفاق نہیں ہو سکا، اس طرح کی بات نہیں ہوتی، چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کے جو خصوصاً جو ریاستی امور ہیں اس میں عدالت ہو، مقننہ ہو، اس میں انتظامیہ ہو، جو بھی ہو، وہاں پر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ جسٹس اسدد گرال صاحب نے یا گھرال صاحب نے، اسدد جاوید گھرال یا گھریال جو بھی نام ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ نام ذرا عام فہم نہیں ہے، سننے میں نہیں آتا، اس لیے پرونانسیشن ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو میں معذرت، کیونکہ سپریم کورٹ میں جج جو ہے وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سادہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جو خبریں پھر آنی شروع ہوئیں وہ یہ کہ اور جو غیب ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، یا کہہ لیں کہ علم غیب نہیں کہنا چاہیے، جو غیب کی خبریں دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے جو خبر پہلے دن جو جاری کی گئی تھی، اور پہلے یہ اطلاع وہاں سے آئی کہ یار پتہ کرو کہ وہ جو 2 ججوں کا اختلاف ہو گیا ہے، حالانکہ بقول جسٹس اسدد جاوید گھرال کہ یہ اختلاف 3 لوگوں کے درمیان موجود تھا، ایک میرا اور ایک جسٹس سرفراز ڈوگر اور تیسرے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ اس دن کی بات ہے۔ لیکن یہ بات پاکستان کے جو وہ لوگ جو غیب کی خبریں رکھتے ہیں، میں غیب کی خبریں اس کو مذہبی تناظر میں اللہ کا واسطہ نہ لے جائیے گا، میں ایک علامتی طور پر کہہ لیں، یا ایک وہ جو ہوتا نہیں وہ سارکاسٹکلی کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کو اس طرف نہیں لے کے جانا اس بات کو پلیز۔ تو وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہاں سے یہ خبر بریک کی گئی کہ پائن پتہ کرو کہ وہ 2 جج آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو پھر انہی لوگوں نے، انہی دوستوں نے یہ خبر بھی دوستوں کو بتائی کہ وہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے دباؤ کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، ہماری طرف نہیں آ جانا، ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ ہماری وہ کوئی کارروائی ہے، وہ آپس کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جو پوچھنے والوں نے جب پوچھا صحافیوں نے کہ جی مسئلہ کیا ہے، پھر یہ بھی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک اپنے ہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے تعمیل کروانی تھی کہ کمشنر غالباً فیصل آباد کو یا سرگودا کو طلب کیا تھا اسی بینچ نے کسی کیس کے اندر، سرفراز ڈوگر صاحب چونکہ سینئر جج تھے تو اگلے ان پرسن طلب کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان پرسن طلبی جو ہوتی ہے یعنی کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، وکالتاً پیش ہونا ہے، یعنی اصالتاً پیش ہونا ہے، وکالتاً نہیں ہونا، اصلی حالت میں خود پیش ہونا ہے۔ اگر مجھے ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 چوائس ہوتی ہے نا، عدالت نے مجھے نوٹس کیا ہے یا کسی کو بھی کیا ہے کہ میں اپنا وکیل کھڑا کر دوں، یا پھر اگر عدالت نے کہا ہے کہ نہیں پائن وکیل نہیں کرنا تو آپ آنا ہے، تو وہ طلبی کا نوٹس تھا، اصالتاً اس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں، ان پرسن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو وہ اگلی پیشی پہ جب وہ بیٹھے تو فیصلہ پڑا، تو انہوں نے پوچھا جی کمشنر صاحب کتنے نے، سینئر جج صاحب نے پوچھا، تو سرفراز ڈوگر صاحب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ تو نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آئے؟ اب یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے عدالت کے کسی سرکاری افسر نے، یہ بڑا حکام ہوتا ہے کہ عدالت نے ان پرسن طلب کیا ہو اور آپ کے میں چودھریاں میں کیوں آواں، اس طرح نہیں ہوتا۔ عدالت جو ہے وہ پھر اس کو توہین عدالت کے زمرے میں لے کے آتی ہے کہ ایڈا تو پلوان تینوں عدالت نے بلایا۔ تو وہ جب بات چلی تو وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ میں نے اسدد گھرال صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں
تعمیل نہیں کروا سکا، یعنی فیصلہ بتا نہیں سکا. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، مطلب دسیا سر. تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ ذرا وہ ہوتے ہیں نا، کچھ لا آفیسرز ہوتے ہیں جن کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ رعایتی نمبر دے دیتے ہیں ان کو. تو وہ لا آفیسر جو تھے وہ جسٹس اسجد جاوید گھرال کو مناسب آدمی لگتے تھے، اور یہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اس کو غلط معنی میں نہیں لینا چاہیے. ایک وکیل ہے یا ایک لا آفیسر ہے، وہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ عدالت کو ٹھیک اسسٹ کرتا ہے باقی لوگوں کی نسبت، مطلب عدالت کو بات آسانی سے سمجھا دیتا ہے کہ نہیں معاملہ یہ نہیں یہ ہے. اور یہ ہوتے ہیں وکیل، اچھے وکیل اور جڑے میرے ماڑے وکیل تھے، یہی فرق ہوتا ہے ان میں. ایک وکیل عدالت کو اپنا کیس اچھے انداز میں سمجھا لیتا ہے اور ایک وکیل وہی کیس نہیں سمجھا پاتا. تو یہ بہرحال اس لیے وہ عدالت یعنی جو اسد گھرال صاحب ہیں ان کو پسند کرتے تھے. تو وہ بات اس طرف چل نکلی کہ یہاں پہ کلیش کریٹ ہو گیا کہ جی کہ چونکہ وہ تمہارا چہیتا ہے اور تم نے جناب مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجھے بتاؤ، حالانکہ یہ کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اگر نہیں بلایا یہ کوئی بات ہے. لیکن بہرحال چلیں یہ بات مشہور کروائی گئی، اور میں اس جو کہہ لیں کہانی کو، اس کہانی پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں نے وہ 15-16 سال تو کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے، عدالتوں کے معاملات رپورٹ کیے ہوئے ہیں، اور مجھے ذرا تھوڑا سا عام آدمی کی نسبت تھوڑا سا ذرا عدالتی ماحول کا اور عدالتی طرز عمل کا پتہ ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. اور بات جو ہے وہ جو پہلے میں نے کہی کہ یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہوتی. تو اب اگر یہ وہ کوئی گڑبڑ تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں کسی قانونی مشگافی میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ گڑبڑ اتنی شدید تھی کہ ایک جج دوسرے پہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ مطلب کہ ایک مس کنڈکٹ کا الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بیسکلی. اور یہ اگر چیف صاحب جو ہیں یا پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، چیف جسٹس اور ہائی کورٹ، اس کو اگر ابزارو کرنا ہے، انہوں نے ہضم کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ فٹ کیس ہے فار سپریم جوڈیشل کونسل کہ ہویا کی ہے. مطلب آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ کوئی پریشر تھا کہ پھر وہ یہ والا موقف اس حد تک آنا پڑا. تو اب وہ 3 رکنی بینچ نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پریشر لیا کہ نہیں لیا. تو مطلب اگر ضمانت روکنا مقصود تھا تو اب پھر ضمانت کینسل ہو جاتی، یعنی کہ ضمانت کی درخواست خارج ہو جاتی. اب اس کے پیچھے پھر وہ قیاس آرائیاں ہیں، اور وہ قیاس آرائیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں. میں اس جو کہ عدالتی معاملہ ہے ان قیاس آرائیوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج ہوگی جی غالباً 22، اگر میں ہاں جی 22 ہے، اور 14 سے 22 تک جتنے دن بنتے ہیں، 15 16 17 18 19 20 21 22، 8 دن کا ڈیلے جو ہے پائن وہ ایم اے نہیں ہوتا. 8 دن کے ڈیلے میں کچھ نہ کچھ 8 دن میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میں نے رابطہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں، تو وہاں سے جو خبریں ہیں وہ کچھ اور طرح کی ہیں. اور پہلے تو یہ خیال تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ باہر آئیں گے اور پھر وہ پاکستان سے باہر جائیں گے. اپنا جو کمپلیٹ وہ کینسر فائٹر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کینسر کے مرض سے نجات دی ہے، صحت دی ہے. تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا ایک جہاں سے انہوں نے علاج کروایا ہو وہاں پر ایک روٹین چیک اپ وقفے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا مضر مرض ہے. یہ واپس آتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ٹائم نہیں لیتا. تو یہ چیک اپ اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں دل کا مریض ہوں، تو وہ جو دل کا مریض ہوتا ہے وہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یار. تو یہ والا تو بڑا مضر مرض ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو خیال تھا کہ وہ شاید باہر جائیں گے، لیکن اب نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر رہ کے ہی کام کریں گے، اور ابھی فی الحال ان کا باہر جانے کا ارادہ نہیں. باہر شاید کوئی اور جائے، اور یہ مہینے ڈیڑھ کے میں راستے سارے عدالت سے ہی جائیں گے، یہ بھی بات طے ہے. تو باہر شاید کوئی اور جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی دھڑے گا جائے گا کوئی باہر، کوئی اور بھی جا سکتا ہے. تو یہ خبریں دوسری طرف سے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ باہر نہیں جا رہے، یہ خبر مسلم لیگ نون سے ہے. اور دوسری خبر دوسرے دھڑے سے ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ باہر شہباز شریف کی بجائے کوئی اور جائے. تو پاکستان کی سیاست ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے اور اس فیز کی کمانڈ جو ہے وہ پرویز الہی میرے منہ سے نکلنے لگا, غلط باتیں منہ سے نکل آتی ہیں, وہ چودھری پرویز الہی پھر دوسری دفعہ نکلنے لگا تھا شہباز شریف صاحب. تو چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی جو بار بار نام نکل رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں ابھی پکنے کے مراحل میں ہیں, ابھی وہ چیزیں کوکڈ نہیں ہیں, ابھی وہ تیار نہیں ہیں, ابھی وہ فیز 2 جو ہے وہ شروع ہونے کے مراحل میں ہے. تو وہ بڑی دلچسپ حالات ہونے ہیں پاکستان کے. وہ جو پہلے ہمیں بہت زیادہ تصادم کی طرف چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, اب ہمیں تھوڑی سی حیران ہونے کے ہمارے دن آئیں گے اور ہمارے لیے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جو ہمیں حیران کریں گے. اور وہ حیرانیاں کیا کیا ہوں گی یہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا, چند ایک دن میں یہ سمجھ آ جائیں گی. اور یہ کہ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پوری طرح کھڑے ہیں اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے, وہ آگے پیچھے بھی ہوں گے, ان کے موقف میں بھی تبدیلی آئے گی, ان کے سٹانس میں بھی تبدیلی آئے گی, وہ آپ کو ہلتے جلتے آگے پیچھے ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور گیم کسی اور طرف چلنی ہے. اور یہ کچھ مطلب عید بڑی مشکل ہے کہ روزے کڈو تسی, یہ عید کے بعد فوراً آپ کو چیزیں پاکستان کی سیاست میں آپ کی توقع سے ہٹ کے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.